بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے ایس او پیز پورے تیار کیے ہیں۔ ہم کل ٹرین چلانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم وفاق کا ادارہ ہیں، ہم کسی صوبے کے ماتحت نہیں ہیں، ہم عمران خان وزیر اعظم کے ماتحت ہیں۔ میں نے کل پرائم منسٹر کو بھی ٹیکسٹ کیا ہے، پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بھی کیا ہے، اسد عمر سے بھی بات کی ہے کہ آپ بسیں چلا رہے ہیں، آپ جہاز چلا رہے ہیں، اور جو غریب کی حقیقی سواری ہے ٹرین، جو عید کے دن ہم نے اس کو 15 ٹرینوں پر محدود کر دیا ہے، اور ہم نے کرایہ بھی نہیں بڑھایا، 50 اور 60% پر انڈیا نے ڈبل کرایہ کر دیا ہے۔ ہمارے سارے ایس او پی تیار ہیں، اور این ڈی ایم اے نے اس سب کو پاس کیا ہے۔ 24 کروڑ لوگوں نے ہمیں پیسے پہلے بھیج دیے ہیں ہمارے آن لائن میں۔ 24 کروڑ لوگوں نے 23.2 24 کروڑ ہی لگا لیں، عید کی سواری سے پہلے ٹکٹیں خرید لی ہیں۔ ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے چلنا ہے تو ہمیں آج اور کل میں یا سوار تک بتا دیا جائے، ورنہ ہم بغیر کسی پیسے کاٹنے کے 15 دن کے اندر یہ 24 کروڑ روپیہ لوگوں کو واپس کرنے جا رہے ہیں۔ 24 کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں، 23.2 کروڑ روپیز لوگوں نے ٹکٹیں ایڈوانس آن لائن، ہمیں پیسے آ گئے ہیں ہمارے پاس۔ ہمارے پاس پھر رش لگ جائے گا، پھر سب لوگ آپ کہیں گے کہ کرونا کا وائلیٹ کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ 15 اپ اور 15 ڈاؤن کی اجازت مل جائے تو ہم یہ 30 ٹرینوں میں عید تک لوگوں کو کراچی، ملتان اور فیصل آباد اور پنجاب اور جعفر ایکسپریس کو نئی ٹرین کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ ان 70 دنوں میں ہمارے مزدوروں نے کام کیا زبردست۔ ہم جعفر کی نئی کوچز، چائنیز کوچز چلا رہے ہیں، چاروں کے چاروں ریک۔ یہ ہمارے بلوچستان کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی۔ اور اس کے علاوہ سارے آپ کو بتا دیے جو سیکیورٹی کی صورت حال ہیں۔ کسی ٹکٹ والے کے علاوہ اسٹیشن کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہر جگہ پولیس کے انتظامات ہیں، ریل آفیسر ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ لیکن آدھا تیتر اور آدھا بٹیر میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ بسوں کو تو صوبے اجازت دے رہے ہو، اور جہازوں کو تو صوبے اجازت دے رہے ہو، تو ریل جو پرفیکٹلی ساری دنیا میں چل رہی ہے، ریل واحد سواری ہے جو دنیا کے کورونا میں چل رہی ہے، اور جس میں کہ وائلیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں الٹا ہو رہا ہے کہ یہاں ریل کی ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ کل انشاءاللہ، ورنہ میں منڈے کو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کروں گا، اس کے بعد ہم ٹرین چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر اتنا لوڈ ہم پہ آ جائے گا کہ پھر وہ لوگ پیسنجر سنبھالے نہیں جائیں گے۔ ہمارے لیے دو ہی آپشن ہے کہ منڈے تک ہمیں اجازت دے دی جائے ٹرین چلانے کی۔ اگر منڈے سے تاخیر کیا گیا تو پھر رش جو ہے وہ ریلوے کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ہم نے 7,000 کی 7,000 پولیس اسٹیشنوں پہ لگا دی ہے، تمام اسٹیشن کم کر دیے ہیں، میجر اسٹیشن رکھے ہیں، جتنی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اب لوگ ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کس دن ٹرین چلنی ہے۔ ہم نے لاہور میں بتا دیا ہے، سارے لوگ ہماری پریس کانفرنس کو سن رہے ہیں کہ جن ڈیٹوں پہ یہ 23-24 کروڑ لوگوں روپیہ جن کا ہے ان کو ہم اولویت دیں گے، کیونکہ انہوں نے کافی دن پہلے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے ہیں۔ ٹاپ پرائرٹی ان کو دیں گے، ان کے بعد اگر کوئی ہمارے پاس سواری بچی 60% کے لیے تو اس کو ٹکٹ دیا جائے گا، اور اگر اس منڈے یا بدھ تک فیصلہ نہیں ہوا ٹرین کا، پھر 24 کروڑ روپیہ آپ لوگوں کو واپس کر دیں گے۔ اور عید کے بعد 3 دن ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ لوگ سفر نہیں کرتے، کیونکہ لوگ گھروں میں عید کرنے جاتے ہیں، 3-5 دن کی چھٹیاں ہیں۔ عید کے بعد بھی پھر ٹرین چلنے کے لیے موقع بہتر نہیں ہوں گے، ہم نے پٹرول کے پیسے نہیں ضائع کرنے۔ ہمارے لیے ہم توقع کرتے ہیں
کیونکہ ہم صرف پرائم منسٹر کو جانتے اور مانتے ہیں. ہمیں پرائم منسٹر کے انڈر ہے پاکستان ریلوے. اگر پرائم منسٹر ہمیں منڈے تک یا منگل تک ہمیں اجازت دے دیں گے تو ہم 24 گھنٹے کے نوٹس پہ ٹرین چلا دیں گے، اور اس ٹرین میں پہلے جن لوگوں کے 24 کروڑ روپیہ آ گیا ہے ان کو اولویت دیں گے. ورنہ ہمارے پاس 5.25 بلین روپیز ہمارا مہینے کا تنخواہ اور پینشن ہے. 3.2 بلین ہمارا پینشن ہے اور 2 بلین ہماری سیلری ہے. ہمارے پاس کوئی ریونیو نہیں ہے اس وقت، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. سو مرکز نے، عمران خان نے یا شیخ حفیظ نے یہ 5.25 بلین دینا ہوگا. ہمارے تو معاشی حالات جو ہیں، وہ ماسک بھی لوگوں کو ہم نے کہا خود لے کے آئیں، سارے انتظامات خود کر کے آئیں، کیونکہ ہم پچھلے 3 مہینوں سے جس قسم کے معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ٹرین ڈیفالٹ ہو جائے. سو میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب خصوصی مہربانی کریں گے کہ ہمیں سوار منگل تک ٹرین چلانے کی اجازت دے دی جائے. اور اگر اب کوئی سیاسی بات کرنی ہو تو میں نے آپ سے جی، ہمیں کوئی نفع نہیں ہے، بس ایکول ہے، 0/0، کاسٹ اور نفع برابر ہے. اس مہینے کی جو ٹکٹیں عید کی بک کرائی ہوئی ہیں لوگوں نے، یہ 23.2 کروڑ روپیہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مئی کی ٹکٹیں بک کروائی ہوئی ہیں. وہ دیکھیں نا، وہ لاک ڈاؤن سے ٹکٹیں، تاریخیں جو ہیں وہ بدلتی چلی گئی، اور وہ پیسے تو ان کے ہمارے پاس پڑے ہیں. ہم کوئی قبضہ گروپ تو نہیں ہے، ہم نے یا ان کو عید سے پہلے پہنچانا ہے، سو یا ان کے پیسے واپس کرنے ہیں. عید کے 15 دن بعد واپس کر دیں گے اگر نہ چلی. دیکھیں نیب جو ہے، اب تو میں نہیں کہہ رہا، 17 بلین روپیز ہیں. سو صرف 10 کوشچن ہیں، کیونکہ میں 15 منٹ کی میری پریس کانفرنس ہوتی ہے. نیب نے اگر امینڈمنٹ کیوں مانگ رہے ہیں، یہ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتا ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی، ایسا جھاڑو پھیر دے گی، کیونکہ وہ جو انہوں نے مزے لیے ہوئے ہیں ضمانتوں کے اور دوسری چیزوں کے، یہ سب فارغ ہو جائیں گے. دیکھیں چھوٹی عید پہ تو قربانی نہیں ہوتی. میں نے آپ کو کہا تھا چھوٹی عید کے بعد قربانیاں، گرفتاریاں ہوں گی، میں اس پہ قائم ہے، اور دونوں طرف ہوں گی. دیکھیں فرنزک رپورٹ ابھی آنے میں دیر ہے. اگر مونس نے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے تو اچھی بات ہے، ان کو اپنے دفاع کا بھی پورا حق حاصل ہونا چاہیے. چودھری سمجھدار لوگ ہیں، وہ گیلی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے. خان صاحب کو شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر ہی بدلے تو بچ سکتا ہے، ورنہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے. یس چھٹا سا جب دیکھیں عمران خان کے دور میں وزیروں کو تصور بھی نہ کرے کہ ناموس رسالت پہ کوئی حرف آ سکتا ہے. ایسی ہزاروں وزارتیں ہم جوتی کی نوک پہ لکھتے ہیں جہاں عشق نبی اور عاشق رسول کا مسئلہ پیدا ہو. قوم کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ نواز شریف کا دور نہیں ہے، یہ نواز شریف ترمیم لے کے آیا تھا، یہ عمران خان کا دور ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ختم نبوت پہ کوئی اثر آئے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کون حکومت کے خلاف بول رہا ہے؟ کوئی اپوزیشن نہیں ہے عمران خان کی.
اذانیں ہو رہی ہیں، میں ان کو اپوزیشن ہی نہیں سمجھتا، ٹی وی کھیل رہے ہیں روز شام فون کر کے۔ اپوزیشن کا کوئی گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، کوئی وہ شہروں میں نکلتی ہے، کوئی وہ شہروں پہ نکلتی ہے، کوئی وہ پریکٹیکل کام کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی میرا مطلب ہے ایک دو بس میں جو بیان دوں گا ابھی میرے خلاف ایک آدمی اس کی صفائی پیش کر دے گا، بس یہ اپوزیشن ہے جی۔ ابھی جو بیان دیں گے ترجمان ان کے خلاف ایک بیان آ جائے گا۔ سو یہ میڈیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کہیں کھڑی نہیں ہے۔ عمران خان انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گا۔ لاسٹ 3 کوسچن، یس۔ ہماری اے سی کوچز بھی شامل ہیں، اور اے سی کوچز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جہاز میں جو 9 گھنٹے اے سی چلا کے آتے ہیں، اے سیز جو ہیں پتہ نہیں، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ ابھی میرے یہ بلٹن چلا دیں گے، اے سی کوچز شامل ہیں۔ اور ہماری اے سی 500 کوچز ہم نے فٹ کیے ہیں کردینہ کو، اور وائرس سے پروٹیکٹ کر کے سارے اس سے کیمیکل یوز کیے ہیں۔ اسپیشل سٹاف ٹرینوں کے ساتھ جائے گا، اور ہم نے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے بکنگ کی ہوئی ہے 24 کروڑ لوگوں کی، 24 کروڑ روپے کی، وہ ہم ان کو پہلے ٹکٹ دیں گے۔ لاسٹ 2 کوسچن۔ دیکھیں، چینی اور آٹے کے خلاف اگر ہم کیس نہیں بنائیں گے فرنزک رپورٹ کے بعد تو ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر عمران خان کی حکومت آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آگے ہی آئی پی پیز پہ جو باتیں ہو رہی ہیں اور قرضے پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کافی ہیں ہمارے خلاف جانے کے، لیکن اگر ہم نیب کے قانون میں امینڈمنٹ کریں گے تو یہ پیغام جائے گا کہ ہمارے ارادے جو ہیں ہم یا خوف زدہ ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں ہر آدمی کا ہاتھ صاف ہے، میں اس نیب کی امینڈمنٹ میں ساتھ نہیں دوں گا۔ میں اس نیب کے قانون کو سپورٹ کرتا ہوں، اور تن کے رکھنا چاہیے چوروں ڈاکوؤں کو، چاہے میں ہوں یا زائد ہو یا بکر ہو۔ سو میں نیب کے قانون میں کسی ترمیم کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ دیکھیں، ہم نے 5 روپے کی امپورٹ نہیں کی، ریلوے کی حالت بہتر ہے۔ ابھی ہم نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، ہم RMF جو ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم نے 10,054 کوچز 2 مہینوں میں ٹھیک کیے ہیں، اور میں ریلوے کے مزدوروں کو سلوٹ کرتا ہوں، جہاں ڈاکٹروں کو اور دوسرے پیراملٹری سٹاف کو کرتا ہوں، پیرامیڈیکل سٹاف کو کرتا ہوں، ریلوے کے مزدوروں کو بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی۔ آٹا چینی کی فرنزک رپورٹ تو اب قریب ہے میرا خیال ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا جب لیٹ تھی، اور شہباز شریف کو کاغذات لانے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ اپنے ٹریپ میں خود ہی پھنس گیا ہے، اور بول واٹ کی چھلانگ ماری ہے اس نے، اور اس کے لیے لاک ڈاؤن جو ہے لاک اپ کا سامان بن سکتا ہے، اور وہ بھی اور علی عمران بھی اور سارے لوگ دیکھیں نا، وہ تو کہے گا میرا بیٹا جانتا ہے۔ اب سارے پروگرام تو آپ نے سن لی ہیں، ساری باتیں ہو چکی ہیں، کوئی نیا سوال ہے تو بات کریں۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ چکا ہوں کہ 2 بڑی اپوزیشن جماعتوں میں ٹپڑ ہی نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور نون میں۔ فضل الرحمان کو وہ پہلے استعمال کر چکے ہیں، باقی میں نے آپ کو کہہ دیا 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا، اور سیاست ہوگی عید کے بعد۔ یہ ساری باتیں میں کہہ چکا ہوں۔ میں ریلوے کی بات کرتا ہوں، آپ سنتے نہیں، آپ سیاست کی بات پہ زیادہ زور۔ دیکھیں، حکومت چند ووٹوں پہ نہیں کھڑی ہوئی، ولسن بھی 1 ووٹ سے حکومت کی، جمالی نے بھی 1 ووٹ سے حکومت کی، اور یہ سارے سمجھدار ہیں پنجاب کے، جو موسٹلی جو خاندانی سیاستدان ہیں اور روایتی سیاستدان ہیں اور کیا کہتے ہیں جو موروثی سیاستدان ہیں، وہ کبھی
اپوزیشن کی طرف نہیں سوچتے. جسے اقتدار کا مزہ لگ جائے وہ اقتدار کو زیادہ انجوائے کرنا چاہتا ہے. تھینک یو ویری مچ.